مشت داڑھی رکھو، سارے ساتھی ناراض نہ ہو، ایک مشت واجب، ہڈی کے بعد ایک مشت برابر کرنا ہے، ہڈی کو نہیں پکڑنا، ہڈی کے بعد ایک مشت۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں، ایک تو ہمارے نبی کی داڑھی تھی اور اس نے آرڈر دیا ہے لہذا ہم عمل کریں گے، یہ بات مسلمانوں کے لیے کافی واف اور لوہا، داڑھیوں کو معاف کرو، لیکن اس کے اوپر کچھ باتیں میں کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کی داڑھی ہے، تمام رسولوں کی داڑھی ہے، صحابہ اہل بیت کی داڑھی ہے، تمام خوبصورتوں کے سردار محمد پاک اور یوسف علیہ السلام کی داڑھی ہے۔ یہ جو ہے تھے نا فیڈرل کاسٹرو کیوبا کا صدر، توجہ کیوبا کا صدر فیڈرل کاسٹرو، اس کی سوچی داڑھی 60 سال، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، رسول خدا، اسلام دین، یہودی عیسائی اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا۔ پھر افلاطون اور ارسطو کی داڑھی، سقراط کی داڑھی، شیر کی داڑھی ہوتی ہے شیرنی، شیر کی داڑھی ہے، شترمرغ کی داڑھی ہے، مرغے کی داڑھی ہے، مرغی کی داڑھی نہیں، مرغا داڑھی ہے، شیر داڑھی ہے، شترمرغ داڑھی ہے، تمام جانوروں کے نروں کی داڑھی ہے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ کیسی طریقے میں نے دے دی؟ اس پر ایک قصہ یاد ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں مزیدار، بولو سناؤ کہ نہ سناؤ؟ بولو داڑھی، قصہ سنو، اور دلیل دے دی لیکن مزیدار قصہ سنو۔ ایک شاعر تھا نا، بہت بڑا شاعر تھا، ایران کا تھا، تو ایک بزرگ نے سنا، اس کے اشعار سنتے تھے، یہ بہت بڑا شاعر ہے اور قرآن و حدیث پیش کرتا ہے، علامہ اقبال کی طرح۔ اللہ کے ولی سمجھدار بھی تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ سنو، وہ جو بزرگ تھے، عالم تھے نا، وہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ کس کے پیچھے؟ ایک ملک سے دوسرے ملک، اس شاعر کے پیچھے کہ کتنا اچھا کلام پیش کرتے ہیں، توجہ، کتنا اچھا کلام پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث والے۔ تو میں ان کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، ملاقات کے لیے جاتا ہوں، سن رہے ہو؟ تو وہ اس کی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ اس شاعر کا نام تھا مرزا قتیل۔ کیا نام تھا؟ مرزا قتیل۔ وہ وہاں پر جب گئے، گھر میں پوچھا، وہ نائی کے پاس گئے، حجام کے پاس، نائی لیتے تھے، کی رکھ رہی، نائی کے پاس گئے، وہ حجام کی دکان میں چلے گئے۔ کون؟ بزرگ۔ اب شاعر جو ہے نا، وہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ شیو کر رہا ہے، داڑھی کاٹ رہا ہے۔ اب یہ جو بزرگ تھے، تو جب ان کو دیکھا نا، توجہ، ان کو دیکھا، وہ داڑھی کاٹ، یار اتنا بڑا شاعر، اب تو 17 سال، اتنا بڑا شاعر۔ تو جب شاعر کو دیکھا بزرگ نے تو حق کا بکا رہ گیا کہ دیکھو اس کی شعر و شاعری دیکھو، داڑھی تو کاٹتا ہے، یہ اس طرح مولانا مودودی صاحب، یہ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ دیوبند کے بڑے، وہ مولانا مودودی سے بہت متاثر ہو گئے، ان کا جو قلم ہے بڑا اچھا ہے، وہ بھی ان کی ملاقات کے لیے شیخ الحدیث چلے گئے۔ جب مولانا مودودی کے پاس وہ چلے گئے، نثر پر ٹوپی ہے، انگریزی بال ہے، داڑھی کی خیر خیریت ہے، تو منظور نعمانی صاحب حق کے وقت کہہ رہے ہیں، مودودی صاحب بڑے تیز ہے، صحیح نہیں، اس نے کہا مولانا پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ہے، اچھی بات ہے۔ تو پھر منظور نعمانی صاحب نے کہا کہ میں نے ان
کو 6 سال میں صرف ٹوپی پہنائی ہے، 6 سال میں کیا پہنائی ہے؟ ٹوپی پہنے، ہکے بھکے رہ گئے. تو یہ جو بزرگ تھے یہ بھی ہکے بھکے رہ گئے کہ بھائی اس کے کلام کو دیکھو اور عملی صورت دیکھو. تو مرزا فقیر شاعر سمجھ گئے کہ میں جو داڑھی کاٹ رہا ہوں اس پر یہ خفا ہو. تو اس مرزا فقیر شاعر نے کہا فارسی ایران ریشم می خراشم تیرے کسے نمی خراشم. یار میں تو اپنی داڑھی کاٹ رہا ہوں نا، کسی کا دل تو زخمی نہیں کر رہا ہوں، تم کیوں پریشان ہو گئے؟ شاعر نے مساجی کو کیا سمجھ لیا. تو اس آدمی نے، بزرگ نے، ولی نے اس شاعر کو کہا تیرے کسے نمی خراشی ولیکن تیرے محمد مصطفیٰ بھی خراشی. آپ کسی کا دل نہیں کاٹ رہے ہیں، زخم نہیں کر رہے، لیکن حضور کا دل زخمی کر رہے ہیں. آپ تو سمجھدار ہیں کہ یہی داڑھی نالے میں چلتی ہے، گندے نالوں میں کیا کرتے. تو وہ اچھے لوگ تھے دو طرفہ. تو فوراً شاعر نے ایک شعر پڑھا اور داڑھی موت تک اس نے داڑھی رکھ لی. اور یہ شعر آپ کو سناتا ہوں. جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، مرابا جان جانا امراض کر دی. جزاک اللہ کہ میری آنکھیں بنتی حقیقت سے، عملی حقیقت سے، لیکن آپ نے میری آنکھیں کھول دی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے. اور مجھے حقیقی جانان کے ساتھ آپ نے مجھے ٹچ کر دیا. جزاک، آئندہ نہیں کروں. اللہ ایسے میرے ایک دوست تھا آپ کی طرح جو 28 سال سے دور دور سے درس کے لیے آتے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. وہ میرا ایسا دوست تھا. کیا چاہیے بس مجھے فون کرو، چاہے 3 لاکھ کی ہو 2 لاکھ. اب جب وہ زندہ تھے ہم کو بڑی سہولت تھی، وہ امداد کرتے تھے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس دن میں 100 200 کلو دالوں کے لیے فون کر رہا تھا کہ تم 200 کلو لاتے ہو اور لے آؤ، تم 300 کلو دال لاتے ہو. یہاں وقت ہے نا. تو ایک بابا جی آئے، ایسے سیدھا سادہ بابا جی، دانت دو نہیں تھے، سیدھے سادے تھے. اس نے کہا بیٹے کس کو؟ کہ میں نے مسئلہ پوچھتا ہے. میں نے کہا ٹائم تو تھکا ہوا، کہ مسئلہ ہے بتا. بہت تھکے ہوئے ہو، بیٹھ جاؤ، اثر کے ٹائم تک جاتا ہوں. وہ پھر میں فون کر رہا تھا تو کہہ رہے بیٹے کیا کر رہے. میں نے کہا یہ لوگ جو سامان دیتے ہیں تاکہ سسٹم چلے. انہوں نے کہا آئندہ کسی کو فون نہ کرو، بس مجھے فون کرو. 10-15 آدمیوں کا ایک شاہزور سامان. اس نے کہا چائے پتی دال کسی چیز کی ضرورت ہو سب میں دوں گا. آج کے بعد کسی کو فون نہ کرو، مجھے بھی فون نہ کرو. یہ پرچی بھیجا کرو، میں سب کو دوں گا. ایسے ہوتے ہیں اللہ والے. اور کہہ رہے خود بھی کھاؤ، استادوں کو بھی کھلاؤ، صرف طلبا کے لیے نہیں. اور مزے کرو اور خوش رہو اور ہنسو. ایسے ہم کو مرید چاہیے. استاد جی میں آپ کا فین ہوں، میں آپ کا فین ہوں. مجھے بالکل فین نہیں چاہیے، مجھے ایسی چاہیے. کیا چاہیے بولو؟ ایسی چاہیے. نقشے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کے دنیا میں عجیب نظام ہے اور عجیب لوگ ہیں. اللہ تو داڑھی رکھیں گے بولو انشاءاللہ، ایک مشت رکھیں گے انشاءاللہ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. میری داڑھی نہیں، پوری دنیا میں دنیا جہان کے ملکوں میں گھوما ہوں. 70 سفر جہاز میں کیے ہیں. اس داڑھی نے مجھے عزت دی ہے، عزت دی. انگریز بھی اس کی عزت کرتے ہیں، کافر بھی عزت کرتے ہیں، ایتھیسٹ بھی عزت کرتے ہیں، چین اور رشیا والے بھی عزت کرتے ہیں، گاڑی والے بھی عزت کرتے ہیں. آپ کو وہ استاد جی بیٹھ جاؤ، ہم چین جائے امریکہ بیٹھ جاؤ جی، آپ بیٹھے اس لیے جات کی داڑھی. کیسی بات کرتے ہیں؟ مت شرماؤ. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے. میں نے دیکھا ہے دیشن میں بلچ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے.
اور کتنی تقریر کروں داڑھی کے اوپر. اللہ ہم سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگلا مونچھیں رکھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ سارے ہمارے پرانے ساتھی ہنسنے لگے کہ استاد جی جو مونچھوں والوں کو رگڑیں گے. سمجھ گئے نا؟ چلو جی پہلی بات سنو، مونچھیں رکھنا اس کی دو سنت طریقے. پہلے مسئلہ سنو پھر وہ لطیفہ سنو جس پر آپ ہنس رہے ہیں. پرانے ساتھی دیکھو اس کے دو سنت طریقے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں. نمبر ایک، قینچی سے آخر تک کاٹو یا مشین سے. اس طرح استعمال نہ کرو، اس طرح استعمال کرنا مکروہ ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک. امام حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے، امام مالک کے نزدیک بدعت ہے. حوالہ یاد کرو، اگر پیچھے دیکھو گے تو حوالہ یاد نہیں ہوگا، تب مشاہدہ ہوگا. امام مالک بدعت، امام حنیفہ مکروہ. اس طرح سنت کیا ہے؟ قینچی یا مشین. دوسرا طریقہ یہ جو میرا ہے آپ سب کا ہے، سب کا اسی ہے. مونچھ ہے لیکن ہونٹ میں بال نہیں. ہونٹ پر اگر بال آ جائے تو کھانا پینا مکروہ ہے. ہونٹ پر بال نہیں ہونا چاہیے. مونچھ ہو ہونٹوں میں بال ہو، لپ میں دو. تیسرا ادھر دیکھو، مونچھ اتنے بڑھ گئے کہ ہونٹوں پر آ گئے، کھانا پینا مکروہ ہے. ایک یہاں مونچھ، یہاں تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پریدار مونچھ پریدار سے بس اوپر کیا ہوتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ جو آدمی تلوار سے کافروں کے ساتھ لڑے حضرت عمر کی طرح تو وہ رکھ سکتے ہیں، فوجی رکھ سکتا ہے. جو تلوار سے لڑے کافروں کے ساتھ یا میدان جہاد میں وہ رکھ سکتا ہے. جو پراٹھے کھا کر لٹریٹ جائے وہ آرام سے وہ نہیں پائے. یار کس کو یہ مونچھ دکھاتا ہے؟ ہمارے استاد نے فرمایا جس کے پاس یہاں پستول سامنے لگا ہوا اور اس کے مونچھ ہو، اس کو ویسے ٹپڑ مارا کرو. آدھی اور پڑھتے ہوا سے سب سے ڈرپوک انسان کی دو نشانیاں، سامنے پستول رکھتا ہے اور بڑے مونچھ ہوتے، اس کو ویسے ٹپڑ مارو انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں. بھائی کیوں آپ نے مونچھ اوپر کیے ہوئے ہیں؟